پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں، ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے، کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے۔ پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو۔ جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں، بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔